کے ساتھ ساتھ اس کو ڈیمیج ہوا ہے. 3 بڑے پل جو ہیں وہ اس سے ڈیمیج ہوئے ہیں. لوگوں کے گھر ڈیمیج ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے 2-4 دنوں میں اسیسمنٹ ہوگی تو تفصیلاً انشاءاللہ آپ کو اس کے متعلق بتائیں گے. میں آپ کو یہ بھی کنفرم کر رہا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے منگلا ڈیم اس زلزلے سے متاثر نہیں ہوا. اس کا ٹربائن کا آپریشن جو ہے کچھ دیر کے لیے بند کیا گیا تھا، اور ٹربائن کا آپریشن ابھی بھی بند ہے. وہ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے ہے، کیونکہ زلزلے کے بعد چونکہ سلٹ پانی کے اندر بہت زیادہ شامل ہو جاتی ہے تو ڈیم کی فلشنگ کے لیے پانی باہر نکالا جا رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی اطلاع دینا چاہوں گا کہ پانی جو ریلیز کیا جا رہا ہے وہ بھی اتنا ریگولیٹڈ اس وقت ہے کہ جیلم اور پی ڈی خان میں اگر 50,000 سے زیادہ کیوسک پانی دریا میں ہو تو سیلاب سے متاثر ہونے کا خدشہ رہتا ہے، تو 50,000 کیوسک سے کم ہی پانی چھوڑا جا رہا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے تمام ادارے بشمول NDMA، پاکستان آرمڈ فورسز جس میں زمینی دستے، جس کے اندر انجینئر کے دستے اور انجینئر کا ساز و سامان ہے، یا وہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں یا پہنچ رہے ہیں. اس وقت ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ٹیمیں، اس وقت SDMA جو کہ اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، ان کی ٹیمیں، ہماری ٹیمیں جو ہیں اس وقت متاثرہ علاقے میں موجود ہیں. انشاءاللہ کل میں خود بھی علاقے میں جا کے پورے علاقے کا جو جائزہ لے کے آپ لوگوں کے ساتھ باقی تفصیلات اگر اس سے زیادہ ضروری ہوئی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ NDMA کی طرف سے جو ہے اس وقت ہماری گاڑیاں کچھ لوڈ ہو رہی ہیں، جس میں 200 ٹینٹ، 800 کے قریب بلینکٹس، 200 کچن سیٹس اور 100 کے قریب لگ بھگ میڈیکل کٹس جو ہیں وہ آج رات انشاءاللہ وہاں پہ پہنچا دی جائیں گی. مجھے تھوڑا سا خدشہ تھا کہ اگلے 2 دنوں میں بارشیں پاکستان کے شمالی علاقوں میں ایکسپیکٹڈ ہیں، اور اگر اس علاقے میں بارش ہوتی ہے تو میرا سب سے زیادہ کنسرن یہ تھا کہ لوگ باہر نہ ہوں. اس کے لیے انشاءاللہ وی ول میک شور کہ یہ جو ٹینٹس اور یہ بلینکٹس ہیں یہ نہ صرف آج رات وہاں پہ پہنچ جائیں بلکہ کل متاثرہ لوگوں میں اس طرح تقسیم ہو جائیں کہ وہ اگلے 2 دن جب بارشیں ہوں تو وہ باہر نہ ہوں. PDMA پنجاب نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے. ان کی 20 کے قریب ایمبولینسز، میڈیکل ٹیمز اور 6 ریسکیو وہیکلز وہ اس علاقے میں پہنچا دی گئی ہیں، جس میں 100 ریسکیورز شامل ہیں. یہ PDMA پنجاب کی طرف سے آیا ہے. میں آپ سے یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان آرمی کی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم جو ہے وہ روانہ ہو چکی ہے. پاکستان آرمی کے سپا منگلا اور جیلم کنٹونمنٹ سے اس علاقے میں پہنچنا شروع ہو چکے ہیں. اسلام آباد میں جو ریسکیو اینڈ ریسرچ ٹیم ہے وہ تیاری کی حالت میں ہے، انشاءاللہ وہ آج رات روانہ کر دی جائے گی. ایک ریسکیو اینڈ ریسرچ ٹیم جو ہے وہ PDMA پنجاب نے لاہور سے روانہ کی ہے، جو کہ انشاءاللہ آج رات کسی وقت پہنچ جائے گی. پہلے 1 سے 2 دن ہمارا فوکس جو ہے وہ ریسکیو پہ رہے گا، اور اگلے چند دنوں میں ریلیف ایفرٹ کے ساتھ ساتھ ہم اپنا پورا پلان جو ہے وہ چاک آؤٹ کر لیں گے اس کے لیے، ریہیبلیٹیشن کے لیے، ریکوری کے لیے اور لوگوں کی مکمل بحالی کے لیے. اس کے اوپر وقتاً فوقتاً ہم لوگ آپ سے تفصیل جو ہے وہ شیئر کرتے رہیں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ سوال پوچھنا چاہیں تو بہت شکریہ سر. جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے NDMA کے پاس جو پوسٹ ڈیزاسٹر پلان ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی، کیا وہ پلان ہے؟ ایک یہ سوال ہے. اور دوسرا، اگر ہم بات کرتے ہیں جب بھی کوئی ایمرجنسی آتی ہے تو اس وقت کیونکہ NDMA بہت متحرک ہو جاتا ہے
تو چونکہ ایرا بھی ایک امپورٹنٹ ادارہ ہے، تو ان کا جو دونوں کا جو مرجر تھا وہ کہاں تک پہنچا؟ یہ دو اہم سوال۔ میں مرجر کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ ایرا کا مرجر جو ہے وہ اس کا پروسیس این ڈی ایم اے کے اندر مرج ہونے کا، سبزیوم ہونے کا پروسیس جو ہے وہ اس وقت بہت تیزی سے جاری ہے۔ پچھلے دنوں جو ہے وہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے عہدے کو این ڈی ایم اے کے چیئرمین کے عہدے کے ساتھ جو ہے وہ آلریڈی سبزیوم کر دیا گیا ہے۔ اس سال علیحدہ بجٹ آیا ہوا ہے ایرا کا۔ ایرا نے اپنے کام سمیٹنے شروع کر دیے ہیں، اور جو لیفٹ اوور کام ہوں گے ان کے بارے میں پلان بن چکا ہوا ہے، جس میں نیو بالا کوٹ شہر بھی شامل ہے، اور آپ نے پچھلے دنوں میڈیا کے اوپر اس کے بارے میں دیکھا ہوگا۔ جو باقی سیگے ہیں ایرا کے، ان کو بھی این ڈی ایم اے کے اندر سبزیوم ہونے کا پروسیس جو ہے بہت تیزی سے جاری ہے، اور مجھے امید ہے کہ دسمبر تک بہت بڑا حصہ اور جون 2020 تک لیگلی اور ایڈمنسٹریٹولی اور آپریشنلی ایک ادارہ ہوگا جو کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہوگا۔ آپ پوسٹ ڈیزاسٹر کی بات آپ نے کی ہے۔ اگر آپ مئی میں، میرا خیال ہے آپ ہمارے اس پروگرام میں موجود تھے جہاں پہ ہم نے این ڈی ایم اے کا اس سال کا پلان جو ہے انویل کیا تھا۔ عمومی طور پہ سیلاب کے لیے اور زلزلے کے لیے این ڈی ایم اے کافی متحرک اور تیار ادارہ ہے، اور اسپیشلی جو ایکسپیرینس ایرا کی موجودگی میں ہم لوگوں نے گین کیا ہے، اس کو ہم کافی بہتر طریقے سے یوٹیلائز کریں۔ ہم نے اپنے پورے عمل کو جو ہے وہ مختلف اکائیوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، جس میں سب سے پہلے ریسکیو ہے، پھر ریلیف ہے، پھر ری ایبیلیٹیشن، اور جہاں ضرورت پڑے ریکنسٹرکشن میں بھی ہم جاتے ہیں۔ ہم لوگ انشاءاللہ اگلے 3 سے 4 دنوں کے اندر ریسکیو اور ریلیف اوور لیپ کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہم اپنا ڈیٹا جو ہے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارا جو ری ایبیلیٹیشن کا پروسیس ہے وہ انشاءاللہ اگلے 1 سے 2 ہفتوں کے اندر اندر شروع ہو جائے گا۔ اس میں مشکلات یہ ہوتی ہیں کہ بہت سارے ادارے جو ہیں وہ اکٹھا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو این ڈی ایم اے ایکچولی سب سے زیادہ این ڈی ایم اے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے اداروں کے درمیان جو ایک ملاپ ہوتا ہے اس کو انشور کرنا، تو وہ انشاءاللہ ہم اس کے لیے اپنی اسٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجر کے مطابق کام کریں۔ صاحب 92 سے ویسا یہ بتائیے گا کہ ایک تو حالیہ بارشوں کے علاوہ بھی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ پچھلے کوئی 2 ہفتوں کے قریب سے جو دریا جہلم میں پانی کی آمد ہے پاکستان میں، اس میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو اندر نیئر فیوچر میں یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی جانب سے دریا جہلم میں ایک بڑا ریلا جو ہے وہ داخل ہو سکتا ہے آئندہ چند دنوں میں۔ تو اس کے حوالے سے این ڈی ایم اے کے پاس کوئی معلومات ہیں، اور ان کی کیا کوآرڈینیشن رہی ہے منسٹری آف واٹر کے ساتھ؟ دیکھیں، منسٹری آف واٹر کے ساتھ نہ صرف ہماری کوآرڈینیشن ہے، بیسیکلی ایک سیگا ہے ایف ایف سی جس کو فیڈرل فلڈ کمیشن کہتے ہیں، ہم بہت زیادہ کلوزلی کام کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کے، اور ٹرانس باؤنڈری جو ایشوز ہیں اس میں ہم انڈس واٹر والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جو آپ اطلاع یا افواہ کہہ رہے ہیں وہ میرے علم میں نہیں ہے۔ میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ زلزلے سے 5 منٹ یا 1 منٹ پہلے تک منگلا ڈیم جو ہے وہ 30,000 کیوسک پانی چھوڑ رہا تھا، جو کہ ٹربائن چلانے کی منیمم ریکوائرمنٹ تھی۔ ذات کھانا تھا بین الاقوامی۔ سر یہ بتا دیں کہ آپ کہہ رہے کہ منگلا سے چارلا کا روڈ جو ہے وہ لیفٹ سائڈ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ کیا چیز؟ منگلا سے جو ہے کیا نام ہے، چارلا کا روڈ جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے، مین روڈ جو ہے۔ تو یہ لوگ جو جاتے ہیں ہمارے مختلف لوگ، عام آدمی بھی جانے ان کی مدد کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کے حوالے سے کیا آپ کی رائے ہے کہ جو لوگ اپنے سامان ذاتی سامان لے کے جانا چاہیں؟ دیکھیں، میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا آپ کے توسط سے سب لوگوں کو کہ ابھی تک اتنا بڑا کرائسس نہیں ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ اس جگہ کے لیے دوڑ پڑے۔
میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ کو جانے کی ابھی تک ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس الحمدللہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے اندر بہت زیادہ ریسورسز ہیں. پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے پاس الحمدللہ ریسورسز ہیں. میں یہاں آنے سے پہلے جو ہے وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سے بات کر کے آیا ہوں, چیف سیکرٹری اور کمشنر اور ڈپٹی کمشنر سے بات کر کے آیا ہوں. دیکھیں جو نقصانات ہو گئے ہیں وہ تو ہو گئے ہیں, لیکن حالات ہمارے قابو میں ہیں. اگر ہمیں اپیل کی ضرورت ہوگی, لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوگی, ہم ضرور کریں گے. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ والنٹیئرز جو ہیں ابھی تک ضرورت نہیں ہے, جب ضرورت پڑے گی کل بھی میں آن گراؤنڈ جاؤں گا, اگر ضرورت پڑے گی تو میں لوگوں سے اپیل کر لوں گا. الحمدللہ ابھی تک کوئی ایسا کرائسس نہیں ہے. کہ جہاں تک سڑک کا تعلق ہے تو اس وقت بھی جیلم سرائے عالمگیر کی طرف سے بھی مشینری کے کچھ پیسز اور کچھ منگلہ کی طرف سے بھی مشینری کے کچھ پیسز جو ہیں وہ اس علاقے میں پہنچا دیے گئے ہیں. وہ اتنا سڑک کو ٹھیک کر دیں گے کہ کل پرسوں گاڑیاں چھوٹی موٹی اس سے گزر سکیں گی. ویسے بھی یہ علاقہ جو ہے فیئرلی ویل ڈیولپڈ ہے. اس میں صرف ایکسیس ایک روڈ نہیں ہے, مختلف علاقوں سے اس کی طرف ایکسیس ہے. گجرات سے آپ آ سکتے ہیں, ممبر سے آپ آ سکتے ہیں, جیلم سے 3-4 اطراف سے آ سکتے ہیں. تو میں اس علاقے کو بخوبی جانتا ہوں اور اتنا کوئی کرائسس نہیں ہے کہ اس وقت نہ جا سکیں. میں جو ایک چیز بریفنگ کے دوران آپ کو نہیں بتا سکا کہ ایک جگہ پہ جو بند ہے وہ بریچ ہوا ہے. پاکستان فوج ہماری اس میں مدد کے لیے آ رہی ہے اور وہ بند جو ہے اس کو انشاءاللہ کل تک پر کر لیا جائے گا. اس میں سے جو پانی نکل کے باہر آ رہا ہے وہ زیادہ تر پانی فصلوں سے ہوتا ہوا دریائے جہلم میں جا رہا ہے. زربون شاہ جیو. تھینک یو سر. سر اگر 2005 کے زلزلے کو سامنے رکھا جائے تو سب سے امپورٹنٹ چیز وہاں پہ تھی ریسکیو. وہاں پہ بہت سارے لوگ ہم خود گھس کے ہیں, ہم نے کور بھی کیا ہے, تو سب سے زیادہ لوگ ریسکیو ہونے کی وجہ سے جو جن کو بچایا جا سکتا تھا وہ نہیں بچا. برسات کے موسم میں کے الیکٹرک